بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1.5 پریفکسز ٹو پاور آف 10۔ یہ والا جو ٹاپک آج کا ہمارا ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا ہے سائنٹیفک نوٹیشن اور اسٹینڈرڈ فارم، اس سے لنک کرتا ہے۔ اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فزکس میں کچھ نمبر ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اسمال ہوتے ہیں اور کچھ نمبرز بہت زیادہ لارج ہوتے ہیں، جن کو لکھنے میں ایک تو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، دوسرا مسٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسے سچویشن سے ہینڈل کرنے کے لیے ایک میتھڈ بنایا گیا اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن، کہ ایسے نمبرز کو جو بہت زیادہ لارج اور بہت زیادہ اسمال ہوں ان کو اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کسی بھی نمبر کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی نمبر ہے تو ہم اس کو مینتیسا اور 10 ریز ٹو پاور 10 ایکسپوننٹ کی فارم میں لکھ دیتے ہیں، یعنی پاور آف 10 میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی پاور آف 10 کو جب ہم کوئی اسپیسیفک نام دیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریفکس۔ پریفکس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ A mechanism through which numbers are expressed in power of 10 that are given a proper name is called prefix۔ یعنی وہ میکینزم جس کے ذریعے ہم نمبر کو ایکسپریس کرتے ہیں پہلے پاور آف 10 میں، یعنی جیسے ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کیا تھا کہ بہت ہی زیادہ جو نمبر بہت ہی زیادہ جو ہے اسمال اور لارج نمبرز آ جاتے ہیں تو ان کو ہم پاور آف 10 میں ایکسپریس کر دیتے ہیں۔ دیٹ آر گیون اے پراپر نیم از کالڈ پریفکس۔ اور اس پاور آف 10 کو جب ہم کوئی پراپر نیم دے دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریفکس۔ یعنی اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے جو ہے ٹاپک میں دیکھا، جیسے یہ ہے 1.7 into 10⁻⁻15۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم نے بہت ہی زیادہ جو ایک لارج نمبر تھا یا اسمال تھا، یہ اسمال نمبر ہے، تو اس کو جب ہم نے اس میں کنورٹ کیا سائنٹیفک نوٹیشن اور اسٹینڈرڈ فارم، یعنی پاور آف 10 میں جب ہم نے کنورٹ کیا، جو یہ والی پاور آف 10 ہے 10⁻⁻15، اس کو جب ہم کوئی نام دے دیں گے، یعنی کوئی نام اسپیسیفک پراپر نیم دے دیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریفکس۔ پریفکس یہی ہوتا ہے کہ پاور آف 10 کو کوئی پراپر نیم دے دینا۔ Prefixes make standard form اور scientific notation further easier۔ یعنی جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا اسٹینڈرڈ فارم اور scientific notation کا، کہ scientific notation کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے آسانی کرتے ہیں کہ ہم بہت اسمال اور لارج نمبرز کو آسانی سے دیکھ پائیں، غلطی کا چانس بھی نہ ہو اور ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو پریفکسز کا ایک جو ہے میکینزم، ایک اور جو میکینزم انٹروڈیوس کرایا گیا، تو وہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن کو فرتر جو ہے ایزی کر دیتا ہے، اور زیادہ کہ ہمارے پاس ہم پاور آف 10 کو کوئی پراپر نیم دے سکتے ہیں تو ہم اس کو ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ لارج نمبرز آر سمپلی ریٹن ان مور کنوینئنٹ پریفکس ود یونٹس۔ یعنی جو بہت ہی زیادہ نمبر جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سمپلی ایک پریفکس کے ساتھ، یونٹ کے ساتھ ہم پریفکس لگا دیتے ہیں تو آسانی سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا نوٹس کی طرف آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں پھر کہ پریفکسز کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے کہ ایک تو وہ ڈیفینیشن جو آپ کی بک پہ یہ والی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ایزی ہے کہ میکینزم تھرو وچ نمبرز آر ایکسپریسڈ ان پاورز آف 10 دیٹ آر گیون اے پراپر نیم از کالڈ پریفکس۔ ایک یہ والی ڈیفینیشن ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ پریفکس از اے ورڈ اور لیٹر پلیسڈ بیفور اے یونٹ۔ ایک یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ کہ جب آپ پریفکس لگائیں گے تو اس کو یونٹ سے پہلے لگائیں گے، یعنی کوئی بھی یونٹ، فار ایگزامپل جیسے میٹر ہے، کے جی ہے، کوئی بھی، تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہر کوانٹٹی کے لیے اپنا ایک یونٹ ہوتا ہے، اس یونٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس یونٹ سے پہلے لگائیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس یونٹ کے بعد لگائیں۔ ٹو انڈیکیٹ ملٹیپل اور فریکشن آف دیٹ یونٹ۔ ایک پریفکس کیا ہوتا ہے؟ پریفکس کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے اور یا لیٹر ہوتا ہے جو ہم یونٹ سے پہلے لگاتے ہیں، جو پہلے ایک کوانٹٹی ہوتی ہے اس کا اپنا یونٹ ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو یونٹ سے پہلے لگاتے ہیں، یونٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پریفکس لگاتے ہیں، کس چیز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ ملٹیپل اور فریکشن کو آف دیٹ یونٹ، اس یونٹ کی ملٹیپل اور فریکشن کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ جو یہ والا ٹرم ہے نا، ملٹیپل اور فریکشن، میں بھی آپ لوگ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پریفکس کی ڈیفینیشن میں ملٹیپل اور فریکشن کی جو ٹرم یوز ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے کہ when the quantity is more than one۔ ملٹیپل مطلب ملٹیپلائی جب ہم کرتے جاتے ہیں کسی بھی چیز کو، جیسے 2 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کریں، پھر 2 ملٹیپلائی کریں، اس طرح جب پھر اور نمبرز ملٹیپلائی کرتے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نمبر بڑھ رہا ہے۔ تو when the quantity is more than one، جب 1 سے زیادہ ہوگی کوئی کوانٹٹی، یا like 1000 times، million times، تو اس کو ہم ملٹیپل کہہ رہے ہیں۔ اور فریکشن کا کیا مطلب ہے؟ فریکشن کا مطلب ہے کہ لیس دین، یعنی ڈیوائڈ کرتے جانا کسی چیز کو۔ ہم جب اس طرح دیکھ لینا کہ کوئی اگر آپ کے پاس پانچ چیزیں ہیں تو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا، یعنی اس کو تقسیم کر دینا ہے 5 بچوں میں، تو
एक एक सबके पास जाएगी ना, यानी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी वो क्वांटिटी। व्हेन द क्वांटिटी इज लेस देन वन, जब लेस देन वन से वो जो है क्वांटिटी कम जो है लेस होगी, वन से लेस होगी वो क्वांटिटी, तो उसको हम फ्रैक्शन कह रहे हैं। इसको कैसे कह रहे हैं, इसको मजीद समझ लें कि 1 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें ना 1 किलोमीटर, अब ये जो मीटर है ना, ये वाला मीटर, ये मीटर क्या है, यूनिट है। यूनिट से पहले हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स। ये जो किलो है ना, ये प्रीफिक्स है। ये पावर ऑफ 10 थी जिसको हमने के लगा दिए, किलोमीटर। 1 किलोमीटर 100 मीटर, यानी किलो शोज अ मल्टीपल। यहाँ पे किलो क्या शो कर रहा है, मल्टीपल। और किलो क्या बताया मैंने अभी, क्या है, प्रीफिक्स है। किलो प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स क्या शो कर रहा है, मल्टीपल। वही बात ऊपर डेफिनेशन वाली समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रीफिक्स जो है एक वर्ड या लेटर होता है जो हम यूनिट से पहले लगाते हैं। ये वाला एक यूनिट था मीटर, इससे पहले हमने लगा दिया प्रीफिक्स जो कि क्या है, किलो। अब और आगे क्या बताया जा रहा है, टू इंडिकेट अ मल्टीपल और फ्रैक्शन। जो वो जो प्रीफिक्स होता है ना, उसका बताया जा रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है, मल्टीपल या फ्रैक्शन को, उस यूनिट की मल्टीपल और फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि किलो यहाँ पे लगाया है हमने प्रीफिक्स, और वो क्या शो करवा रहा है या इंडिकेट करवा रहा है, मल्टीपल, मल्टीप्लाई, मल्टीपल। और मिलीमीटर जैसे ये है, तो मिलीमीटर जैसे ये मीटर था यूनिट, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, मिली। मिली यहाँ पे क्या है, मिली है प्रीफिक्स, मिली यहाँ पे प्रीफिक्स है, और मीटर क्या है, यूनिट। यहाँ पे किलो क्या है, प्रीफिक्स है, और मीटर क्या है, यूनिट। अब यहाँ पे मिली क्या शो कर रहा है, मिली शोज अ फ्रैक्शन, यानी जब हम किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं या क्वांटिटी जो है वो लेस हो जाती है, और मल्टीपल में मल्टीप्लाई में जो है, मल्टीपल में ज्यादा हो जाती है। जैसे किलो शोज अ मल्टीपल, मिली शोज अ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, मल्टीपल और फ्रैक्शन को। ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी आप लोग समझ लें, ठीक है। वो वाली भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली भी अगर आपको इजी लगे, आपको समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि प्रीफिक्स इज अ वर्ड और लेटर प्लेस्ड बिफोर अ यूनिट। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीफिक्स को हमेशा यूनिट से पहले लगाया जाता है। जैसे ये वाला हमने देखा है ना अभी, किलोमीटर, तो हमने किलो को क्या है, मीटर से पहले लगाया है, इधर लेफ्ट साइड पे लगाया है। ये नहीं कि मीटर किलो लगा दें या मीटर मिली लगा दें, यानी मीटर के बाद नहीं लगाना, उस वो जो यूनिट होगा ना क्वांटिटी का, उसके पहले लगाना है, उससे पहले लगाना है, उससे बाद नहीं लगाना। टू इंडिकेट अ मल्टीपल और फ्रैक्शन, ये भी हमने देख लिया कि प्रीफिक्स जो है वो कैसे मल्टीपल और फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है उस यूनिट की। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज मोर कन्वीनियंटली। वही बात जैसे हमने देखी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि बहुत ही ज्यादा लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए, जब हम पावर ऑफ 10 को नेम दे देते हैं प्रॉपर, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रीफिक्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्स थोड़ी सी देख लें, कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट बेस है ना पेपर, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रीफिक्सेस की, तो उसमें आप अब सब समझ लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको अपनी वर्डिंग में आप 1-2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। दे मेक इट इजियर टू हैंडल एंड राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। एक तो इंपॉर्टेंस में इसका वही पॉइंट आ जाएगा जो साइंटिफिक नोटेशन की इंपॉर्टेंस में था। एक ये पॉइंट पे आप याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन की, जैसे उसको इस तरह के क्वेश्चंस उसके इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें या फिर उसका रिवर्स प्रोसेस करें, ये तो है ही है इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में लाजमी आएगा, क्वेश्चंस आपको बना के लाजमी दिए जाएंगे। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस में मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी थी कि साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्सेस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्सेस भी आप देख लें। एक वही बात कि ये जो है मेक इट इजी, यानी ये हमारे लिए ये आसानी करता है कि हम बहुत ही लार्ज और बहुत ही स्मॉल नंबर्स को आसानी से लिख सकते हैं और हमारे पास गलती का चांस नहीं होता। दे रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, यानी वही बात कि मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये चीज, दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी जैसे हमने एसआई यूनिट देखे थे, तो हमने कहा था कि वो क्या है, इंटरनेशनली यूज होते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। यानी अगर हमारे पास लेंथ के लिए मीटर का यूनिट यूज हो रहा है, तो वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है हर कंट्री में, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में यूज हो रहा है। इसी तरह ये जो प्रीफिक्सेस हैं और जो स्पेशल प्रीफिक्सेस, अभी हम टेबल देखेंगे, आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, और वो टेबल आपने याद करना है कि कौन सी पावर जो है 10 पावर ऑफ 10 है जो है, उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज हो रहा है, और वो प्रीफिक्सेस आपने याद करने हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते।
تو وہی بات کہ دے آر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ، یعنی جو اسپیشل پریفکسز دے دیے گئے ہیں پاور آف 10 کے لیے وہ وہی ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی بھی پاور کو چینج کر کے اور اپنی مرضی سے کوئی پریفکس بنا کے نہیں لگا سکتے. ہیلپ ان ایکسپریسنگ کوانٹیٹیز ان کمپیکٹ اینڈ اسٹینڈرڈ فارم، یعنی یہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم کوانٹیٹیز کو ایکسپریس کریں ان کمپیکٹ اینڈ اسٹینڈرڈ فارم، یعنی اسمال فارم میں. یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے نمبر لکھتے پھریں ہم، بہت ہی کمپیکٹ فارم میں ہم ان کو ایکسپریس کریں. اب کی پوائنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ آلویز رائٹ دا سمبل آف دا پریفکس. پریفکس کا جو سمبل ہوگا نا، پریفکسز کی بھی اسپیشل سمبل ہوتے ہیں جیسے یونٹ کے ہوتے ہیں. جیسے ایس آئی یونٹ کو آپ یاد کریں، جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ایس آئی یونٹ، بیس یونٹس، ڈرائیو یونٹس، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا لینتھ کے لیے میٹر تھا، تو میٹر کے لیے اسمال ایم یوز کرتے تھے. اور یہ سمبلس جو ہیں یہ یاد رکھنے ہیں، یعنی پورا ہم جب لکھیں گے یونٹ کسی کوانٹٹی کے ساتھ تو ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ پورا میٹر کی اسپیلنگ لکھیں، پورا میٹر لکھیں، پورا کلو گرام لکھیں، ہم اس کا اسمال یونٹ لکھیں گے. تو پریفکسز کی جو سمبل یا یونٹس سمبلس لکھیں گے یونٹس کے. اسی طرح پریفکسز کے بھی سمبلس ہیں. سمبل آف پریفکسز بیفور دا یونٹ always right، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس کی ابھی ڈیفینیشن یہ اوپر دیکھی تو تب میں نے آپ کو بتایا کہ پریفکس وہ ورڈ اور لیٹر ہے جو یونٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے. وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پریفکسز کا جو سمبل ہے وہ یونٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے. کلو میٹر فار کلو میٹر، کے ایم، جیسے کے ایم ہے کلو میٹر، اوپر دیکھا ہم نے. میٹر کیا ہے؟ یونٹ ہے جو پہلے سے کوانٹٹی کے ساتھ لگا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوانٹٹی کے ساتھ پہلے سے لگا ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کلو لگایا ہے. تو کلو کیا ہے؟ پریفکس. ڈو ناٹ کمبائن ٹو پریفکسز. ٹو پریفکسز یعنی دو پریفکسز کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. جیسے اوپر یہاں پہ ہم نے دیکھے نا کلو میٹر اور ملی میٹر، یہاں پہ ٹو پریفکسز ہے نا، ایک کلو ہے اور دوسرا ملی ہے. اور بھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ لوگ کا ٹیبل دیکھتے ہیں بک کے اوپر، لیکن ابھی یہاں سے ایگزامپل دیکھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک پریفکس ہمارے پاس یہاں پہ کلو ہے، دوسرا کیا ہے؟ ملی. انہوں نے کیا دو پریفکسز کو کمبائن نہیں کر سکتے، یعنی کلو اور جو ہے ملی کو آپس میں نہیں لکھ سکتے، کلو ملی میٹر اس طرح نہیں. صرف ایک پریفکس یوز ہوگا ایک کوانٹٹی کے ساتھ. ایک تو پہلے اس کو اپنا یونٹ لگا ہوگا، ساتھ میں ایک پریفکس لگ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو پریفکس لگائیں. جیسے انہوں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہے، رائٹ 1 مائکرو سیکنڈ انسٹیڈ آف ملی مائکرو سیکنڈ. اب مائکرو جو ہے نا، یہ بھی مائکرو جو ہے پریفکس ہے، اور سیکنڈ کیا ہے؟ یونٹ ہے. سیکنڈ کس کا یونٹ ہے؟ یاد کریں، آپ نے یاد کیا ہوگا پیچھے جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا ایسا یونٹس کا، سیکنڈ ٹائم کا یونٹ ہے. ساتھ میں کیا ہے؟ مائکرو. مائکرو کیا ہے؟ پریفکس. ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایگزامپل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوں لکھنا ہے 1 مائکرو سیکنڈ، نہ کہ یوں کہ 1 ملی، ایک یہ والا یونٹ، ایک مائکرو، ایک یہ والا یونٹ مائکرو. ٹھیک ہے، ایک یہ والا مائکرو، اور سیکنڈ جو ہے، سیکنڈ تو ویسے ہی اپنا جو ہے ایک یونٹ ہے. تو یہ والا جو پریفکس ہے نا دو، ایک ملی اور ایک مائکرو، ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کر کے نہیں لکھنا. دو پریفکس ایک کوانٹٹی کے ساتھ نہیں یوز ہو سکتے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک پریفکس سے جو ہو جائے گا. انہوں نے یہی کہا کہ ڈو ناٹ کمبائن ٹو پریفکسز. ٹو پریفکسز کو ہم یعنی دو پریفکسز کو اکٹھا نہیں کر سکتے. پریفکسز آر کیس سینسٹیو. کیس سینسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا بالکل سیم آپ اسی چیز سے کمپیئر کرتے جائیں جو ایسا یونٹس ہم نے پڑھے تھے کہ لینتھ کے لیے میٹر ہے تو میٹر کے لیے اسمال ایم یوز ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے ٹمپریچر کے لیے جب ہم یوز کرتے ہیں کیلوین، تو کیلوین کے جو ہے وہ کیپیٹل، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا سمبل یوز ہوتا ہے، اور وہ کوئی اسمال ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے. تو وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اچھے سے. جیسے میگا ہے نا، میگا بھی کیا ہے؟ ایک پریفکس ہے. ٹھیک ہے، جو یونٹ سے پہلے ہم لگاتے ہیں. یہ بھی پاور آف 10 کو شو کرتا ہے. تو ایم اس کے لیے جو سمبل یوز ہوتا ہے نا وہ کیپیٹل ایم ہے، نہ کہ اب اس کے لیے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اسمال ایم لکھ دیں یا پھر آگے پیچھے کر دیں. تو جہاں بھی کیپیٹل ایم اور لکھا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کس کا ہے، یہ کون سا پریفکس ہے؟ میگا. اسی طرح اسمال ایم جو ہے نا وہ ملی کا یونٹ ہے. ہم کیپیٹل ایم ملی کے لیے نہیں لکھ سکتے اور اسمال ایم میگا کے لیے نہیں لکھ سکتے. ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ اسپیسیفک یونٹ ہے. یہ تھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جس میں ہم نے دیکھی ڈیفینیشن پریفکسز کی، پریفکسز ہوتے کیا ہیں، اور پریفکسز کیا چیز جو ہے، پریفکسز کو لگانا کہاں پہ ہے، کیسے لگانا ہے اور کیسے نہیں لگانا، اور یہ کہ اس کے سمبلس کو کیسے یوز کرنا ہے. اب تھوڑا سا اب آپ کی اپنی بک کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں یہ ٹیبل آپ کو دیا ہوا ہے جس میں پریفکسز ہیں ایگزا، پیٹا، ٹیرا، گیگا، میگا، کلو، ہیکٹو، ڈیکا، ڈیسی، سینٹی، ملی، مائکرو، نینو، پیکو، فیمٹو، ایٹو. اب یہ والے پریفکسز جو ہے نا آپ کے جب تک آپ نے فزکس پڑھنی ہے، یہ پریفکسز اور ایس آئی یونٹس جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان کے سمبلس اور کس کوانٹٹی کا کون سا یونٹ ہے
वो अपने पक्के पक्के वाले रट लेने हैं बिल्कुल, क्योंकि आगे अभी आपके यूज होंगे, इससे जान नहीं छूट सकती कि आप अभी रट्टा लगाएं या फिर आप छोड़ दें चॉइस पे। चॉइस नहीं है इन चीजों में, चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। फिर फिक्स जैसा है एग्जा, इसके लिए 10 raised to power 18 जी, यानी कि जहां पे भी हमारे पास 10 raised to power 18 आ जाएगी ना, पावर ऑफ 10 जो है वो 18 आ जाएगी, उसके लिए हम हेक्सा का प्रीफिक्स लगा सकते हैं। लेकिन वही बात कि हमने सिंबल यूज करना है। जैसे हमने लेंथ का हमारे पास यूनिट था मीटर, तो हम पूरा मीटर नहीं लिखते फिरेंगे, हम उसके लिए स्मॉल m लिख देंगे, काफी है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये प्रीफिक्स है हेक्सा, तो हम पूरा हेक्सा नहीं लिखेंगे बल्कि हम सिंबल लिख देंगे कैपिटल ई। इसके सिंबल्स भी आपने याद करने हैं। इसी तरह एसआई यूनिट्स थे ना, उनके भी सिंबल और यूनिट जो है वो आपने याद करने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे पास जो 10 raised to power 18 है वो हेक्सा के लिए है, 10 raised to power 15 जो है वो बीटा के लिए। इसी तरह आप देख लें, यहाँ से आप देखें ना, यहाँ से आप याद करेंगे ना यूं, आप जो टेबल की फॉर्म में अगर आप याद कर लेना, तो यहाँ से देखें पहले ये चीज तो आपने एज इट इज ऐसी ही नीचे याद करनी है। फिर अगर डेका तक, फिर डेका 10 raised to power 1 2 3, फिर आगे 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 यहाँ तक। फिर उसके बाद डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जो है ना वो नीचे ऐसे आएगा। -1 वही सेम नंबर, तो वही उसी हिसाब से होंगे लेकिन साथ में नेगेटिव लग जाएगा। -1 -2 -3 -6 -9 -12, जैसे आपको इजी हो वैसे आप टेबल याद करें, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चॉइस नहीं है इस पे। अब ये जो 2-3 लाइन्स लिखी हुई है इसको भी पढ़ लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द पेपर कैन बी रिटन कन्वीनियंटली इन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। यानी पेपर जो है हमारे पास, जो एक कागज होता है उसकी कितनी ही थिकनेस होगी, यानी मोटाई कितनी होगी, वो कितना ही पतला होता है, तो उसकी वो बहुत ही ज्यादा यानी स्मॉलर यूनिट्स होंगे, तो उसके लिए हम मिलीमीटर लिख सकते हैं। मिलीमीटर बहुत ही स्मॉलर के लिए, इंस्टेड ऑफ मीटर, मीटर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हम यूनिट कह रहे हैं लेंथ का, तो मिलीमीटर हम उसके लिए लिख सकते हैं। किसके लिए? थिकनेस ऑफ पेपर के लिए। इसी तरह सिमिलरली द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मे बी एक्सप्रेस बेटर इन अ बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। इसी तरह जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं अगर दो शहरों के दरमियान, तो उसको हम बिगर यूनिट में अगर हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? किलोमीटर। किलो क्या है? यहाँ पे प्रीफिक्स है। सम प्रीफिक्सेस इन ऐसा, अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। ये आप लोगों से अलग से भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बाज औकात पूछा जाता है, आप लोगों को टीचर करवाएंगे भी सही, कि ये अलग से कॉन्सेप्चुअल 3 नंबर का आया होता है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे लिख के दें। और फिर बताया ये भी साथ में बताया होता है कि किस चीज में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो एक कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा। जैसे ये है 886400 सेकंड। अब सेकंड देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीफिक्स जब आप लगाएंगे ना, उससे पहले यूनिट आपको दिया होगा साथ, आपने यूनिट से पहले लगाना है प्रीफिक्स। यूनिट ये नहीं कि आप यूनिट लगाते फिर, यूनिट आपको पहले ही दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, आपने इससे पहले लगाना है प्रीफिक्स। तो आप पहले तो ये कि आपने पावर ऑफ 10 बनानी है। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स तो यूज ही पावर ऑफ 10 के लिए होगा। ऊपर देखें टेबल में सारे के सारे पावर ऑफ 10 दिए हुए हैं, साथ में प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, तो पहले पावर ऑफ 10 बनाए। ये देखें हमने बना ली 8.64 10⁻⁴। अब ये देखेंगे हमने इसको वैसे तो लिखा है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है, 8.64 10⁻⁴ सेकंड। लेकिन जब आगे हमने देखा 10⁻⁴, 10⁻⁴ आप देखें ना यहाँ पे टेबल में आके, आपने इसलिए टेबल याद करना है कि यहाँ पे कहीं भी 10⁻⁴ नहीं है, लेकिन 10⁻³ है, तो उसी के करीब करीब है 10⁻3, तो हम 3 को लिख देंगे। फिर हम 3 कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे पावर, जैसे यहाँ पे मैथ्स का रूल यूज होंगे कि 4 है तो 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो उसके लिए हम किस साइड पे मूव करेंगे? राइट साइड पे। राइट साइड पे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है? नेगेटिव आती है, -1। जब यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है 8 पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम 6 के बाद लेके जाएंगे तो एक प्लेस मूव करेंगे ना, तो हमारे पास पावर क्या आएगी? 10⁻⁻1 और 10⁻⁴। अरे ये पावर नीचे बेस सेम है, पावर्स जो है वो ऐड होंगी, तो 4 -1 क्या हो जाएगा? 3। तो अब 10⁻³ ये भी पूरे मेथड्स होते हैं, और ये आपने ना मैथ्स में आप पढ़े होंगे रूल्स वगैरह, इसलिए आप लोग के लिए आप लोग को समझ आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 10⁻³ जो है, आप देखें यहाँ पे टेबल में 10⁻³ क्या है? किलो, तो यहाँ पे 86.4 किलो सेकंड आ गया। इसी तरह अगला को हमारे पास जो है एग्जांपल है वो, द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंटेरियो इज 4.132 10⁻16 मीटर। अब यहाँ पे पहले से ही हमें पावर 10 की पावर जो है वो दी हुई है,
لیکن جب آپ ٹیبل آپ نے یاد کیا ہوگا, اگر یہاں پہ ہمیں فوراً 15 دیا ہوتا تو ہم فوراً سے پریفکس لگا دیتے, لیکن یہاں پہ 16 دیا ہوا ہے, اور جب ہم ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو 16 کہیں بھی نہیں ہے, یہاں پہ 16 نہیں ہے 15 ہے, تو 15 پہلے بنا لیں گے. جیسے ہم نے یہاں پہ 15 بنانے کے لیے پوائنٹ کو آگے موو کیا ہے, ٹھیک ہے, تو 16 مائنس 1 کیا ہے تو 15 بن گیا, اور پوائنٹ آگے, پوائنٹ ہم نے موو کرنا ہے کیونکہ پاور آف 10 کا سارا ہے نا, تو تبھی ہم پاور آف 10 آئے گی, ایکسپوننٹ آئے گا, اور پھر ان کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر کے اب 41.32 آ گیا, اور 10⁻15 میٹر. اب 10⁻15 کو دیکھیں اوپر ٹیبل میں, تو 10⁻15 کا کیا ہے پریفکس, پیٹا, پی کیپیٹل. اب یہ بھی دیکھنا ہے پی کیپیٹل ہے یہاں پہ, تو پی کیپیٹل ہم نے لگا دیا. اچھا, ہمارے پاس جو نیکسٹ اب ایگزامپل ہے پریفکسز کی, وہ ہے سی والی. دا تھکنیس آف دا پیج آف دس بک از اباؤٹ, یعنی یہ جو بک ہے اس کی پیج کی تھکنیس کیا ہے, 4 into 10⁻5 میٹر, which is equal to 14 into 10⁻3 میٹر. یہ آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کریکٹ نہیں ہے, رانگ ہے. یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے, اگر اس کو ہم دیکھیں نا, یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا, یہ چیز, یہ جو پریفکس یوز کیا ہوا ہے, اور یہ جو پاور لکھی ہوئی ہے پاور آف 10, یہ رانگ ہے. اس کو آپ کریکٹ کر لیں اپنی بک پہ, کہ ہمارے پاس یہ کوشچن ہے 4 into 10 raised to power -5 میٹر, ٹھیک ہے, اور ہمیں کہا ہے کہ ہم نے پریفکس یوز کرنا ہے. اب اوپر اگر ہم ٹیبل میں دیکھیں تو ہمارے پاس 5 کا پریفکس نہیں ہے, ہمارے پاس ایک 3 کا پریفکس ہے, ٹھیک ہے, 3 کا پریفکس ہے, اور 6 کا پریفکس ہے. جو نمبر اب اس کے قریب, ہم اس کے قریب اس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے تاکہ ہم پریفکس یوز کر سکیں. تو اگر ہم اس کو -6 بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پہ پوائنٹ ہے 4 کے بعد, اگر ہم اس ڈیسیمل پوائنٹ کو ہم رائٹ سائڈ کی طرف موو کریں گے تو ہمارے پاس پاور کیا آئے گی, -1 نا, ہم نے ایک پلیس موو کیا, اور پاور کس سائڈ پہ موو کیا, رائٹ سائڈ پہ, جیسے ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن کے رولز پڑھے تھے. اسی لیے سائنٹیفک نوٹیشن کے رولز اتنے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ آگے یوز ہوں گے. اب ہم نے دیکھیں ایک پلیس موو کیا ہے, یعنی ہم نے کیا بنایا ہے, 40 بنایا, اس ڈیسیمل کو یہاں پہ لے آئے ہیں, یہ اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک پلیس موو کیا, تو ایک تو 1 لگ گیا, پھر نیگیٹو سائن اس لیے لگا کیونکہ ہم رائٹ سائڈ کی طرف جا رہے ہیں, اگر ہم لیفٹ کی طرف جاتے تو پازیٹیو لگتا, جیسے سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سمپل نمبر کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اب 10⁻1 آ گیا, اور دوسرے ہمارے پاس کیا تھا, یہ 10⁻5. اب میتھ کے رولز آپ کو یاد ہوں گے کہ ایک ہمارے پاس ہے یہ 10⁻1, درمیان میں کیا ہے ہمارے پاس ملٹیپلائی کا سائن, اور پھر ہمارے پاس ایک اور ہے 10⁻5 ہے. اب میتھس میں جب ہم اس طرح کا ہمارے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے سولو کرتے ہیں, کہ اگر ہمارے پاس یہ بیس تو کہلاتی ہے 10 یہ بیس سیم ہے, اوپر سے ہمارے جو پاورز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو ہم ان کو ایڈ کر دیں گے. ایڈ ہم کریں گے جب ان کی پاورز کو کیسے, -1 -5, تو کیا بن جائے گا, -6 بن جائے گا. اب -6 اوپر اگر ٹیبل میں دیکھیں تو اس کی پاور ہمارے پاس -6 کی موجود ہے, اس لیے یہاں پہ 10⁻³ نہیں آئے گا, 10⁻6 آئے گا, 10⁻6. اب اوپر یہاں پہ دیکھیں 10⁻6 کی کیا ہے, مائکرو, اس لیے یہاں پہ ملی کا یونٹ جو ہے پرفکس, سوری یونٹ نہیں, پرفکس یوز نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا 40 مائکرو میٹر. اور مائکرو کے لیے یہ والا سمبل یوز ہوتا ہے, یہ یہاں پہ یہ والا سمبل ہم نے یوز کرنا ہے, مائکرو اور ساتھ میں میٹر. اب یہاں سے آپ لوگ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیسے پاور کو کنورٹ کرنا ہے. اگر ہمارے پاس پاور کو ایسی آ رہی ہے جس کا پریفکس ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم کیسے ڈیسیمل کو موو کرائیں گے اور کیسے پاور لکھیں گے سائنٹیفک نوٹیشن کے میتھڈ کو یوز کر کے. پھر ان پاورز کو آپس میں دیکھ لیں گے کہ ان کی بیس سیم ہے تو ان کو ایڈ کر دیں گے, اور ہم ایسی پاور بنائیں گے جس کا پریفکس موجود ہوگا. پھر جیسے ہم نے ابھی -5 سے -6 بنایا کیونکہ -6 کا پریفکس ہمارے پاس تھا. اسی طرح اوپر جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ بھی اسی طرح سولو کرنا ہے. 10⁻4 تھی تو ہم نے 3 بنایا ڈیسیمل کو موو کر کے, 16 تھی تو 15 بنایا ڈیسیمل کو موو کر کے, اور اسی حساب سے پھر ہم نے یہاں پہ پریفکسز یوز کیے. اچھا اسٹوڈینٹس, ہمارے پاس ڈی والی ایگزامپل دی ہوئی پریفکسز کی. دا ماس آف گرین سالٹ از 1 into 10⁻⁴ گرام, یعنی یہ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ہم نے پریفکس یوز کرنا ہے. اب ہمیں پاور دی ہوئی ہے 10⁻⁻⁴. اب ہم ٹیبل میں چیک کریں گے کہ ہمارے پاس 10⁻⁴ ہے یا نہیں. ہمارے پاس 10⁻⁴ نہیں ہے, لیکن اس کے قریب 10⁻⁻6 اور -3 ہے. اب اگر ہم -6 بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں بھی آپ لوگ کی مسٹیک ہے, جیسے اس کوسچن میں تھی, اس کو بھی آپ کریکٹ کر لیں
کہ اب ہم نے پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس طرف موو کرانا ہے ٹورڈز رائٹ سائڈ، تو ہماری پاور جو ہے نیگیٹو آئے گی. اب ہم نے کتنا موو کرانا ہے کہ ہم -6 بنائیں. 4 کے اندر کتنا ہم ایڈ کرائیں گے کہ -6 بنائے تو ہم -2. تو اس کے لیے ہم ایک یہ پلیس اور ایک اگلی پلیس یعنی 100. یہ چیز تو صحیح ہے کہ ہم 100 ہی بنائیں گے. یہاں پہ پوائنٹ لے کے آئیں گے. یہ اس پوائنٹ 1 کے بعد جو پوائنٹ ہے اس کو 2 پلیسز موو کرا کے یہاں لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس 100 بن جائے گا. اب جب ہم نے اتنا موو کرایا تو ہمارے پاس جو پاور ہے وہ آئے گی ہمارے پاس 10 ریز ٹو پاور -2 آئے گی. اور 10 ریز پر -2 یہ والی اور ایک یہ والی جو ہمیں پہلے سے دی ہوئی تھی 10 ریز پر -4، ان دونوں کو جب ہم آپس میں سولو کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ 10 ریز پر -2 نہیں آئے گی بلکہ 10 ریز ٹو پاور -6 آئے گی. اور -6 ہمارے پاس مائکرو ہے اس لیے ملی یہاں پہ نہیں لگے گا. بالکل اسی طرح اس کو جب ہم کریکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 100 مائکرو گرام. یوں کر کے لکھیں گے کیونکہ -6 کے لیے ہمارے پاس مائکرو یوز ہوتا ہے. اب آگے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ کو پہلے میں نے بتایا کہ ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے جیسے اس کی پاور آف 10 لکھتے ہیں تو اس کو جب ہم نیم دے دیتے ہیں پریفکس کوئی پراپر نیم تو اس کو ہم پریفکس کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کا ذہن میں کوسچن آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں دی ہو یہ کوئی بھی ٹرم کوئی بھی ہمیں نمبر دیا ہو تو اس کو پہلے ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کرنا کیا ضروری ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری فار دا نمبر ٹو بی ان سائنٹیفک نوٹیشن. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے نمبر کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں پھر پریفکس اپلائی کریں. پریفکسز کین بی یوز ڈائریکٹلی ود ریگولر نمبرز. یعنی کوئی بھی نمبر اگر آپ کو دیا جائے تو اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی بھی پریفکس کو یوز کر سکتے ہیں نہ کہ اس نمبر کا سائنٹیفک نوٹیشن میں ہونا ضروری ہے. However, scientific notation is often helpful for very large or small numbers, making it easier to understand and apply prefixes. مگر ہم سائنٹیفک نوٹیشن اس لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہم لارج اور اسمال نمبرس کے لیے کہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کر کے اور پریفکس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھا 86400. تو اگر پہلے ہم نے اب پریفکس اپلائی کرنا ہے تو پریفکس اپلائی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاور آف 10 ہونا. پاور آف 10 کیسے آئے گی؟ سائنٹیفک میتھڈ سے آئے گی، لازمی سی بات ہے. تو ہم نے جیسے اس کو یوز کیا 8.64 10 ریز پاور 4 ہمارے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس 10 ریز ٹو پاور 4 کا کوئی پریفکس موجود نہیں ہے ٹیبل میں. تو ہم نے 10 ریز پاور 3 کی اور ہمارے پاس مینٹیسا کیا آ گیا 86.4. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن جب پڑھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مینٹیسا کیا ہے؟ مینٹیسا وہ ہے جس کی نمبر گریٹر دین 1 اینڈ لیس دین 10. 1 سے بڑا ہونا چاہیے لیکن 10 سے چھوٹا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں مینٹیسا کیا ہے 86.4. اب 86 تو لازمی سی بات ہے 10 سے کیا ہے؟ بڑا ہے. تو اب ہم اس کو سائنٹیفک نوٹیشن نہیں کہیں گے، یہ سائنٹیفک نوٹیشن نہیں ہے. لیکن ہم پریفکس پھر بھی ہم نے اپلائی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر کا سائنٹیفک نوٹیشن میں ہونا ضروری نہیں ہے. پریفکس جو ہے ہم کوئی بھی ریگولر نمبر پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھ آپ کو ہونی چاہیے اور یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ 86.4 یہاں پہ ایکسپوننٹ کی پاور صرف نہیں دیکھنی ہے، ساتھ میں مینٹیسا کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ وہ گریٹر دین 1 اور لیس دین 10 ہے یا نہیں ہے، تب وہ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہے ورنہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے پریفکس اپلائی کیا کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. اب کچھ نمبرز ہیں جو سائنٹیفک نوٹیشن میں ہوتے ہیں جیسے یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مینٹیسا جو ہے وہ بڑا ہے، اس کا مینٹیسا بھی بڑا ہے، اس کا مینٹیسا بھی بڑا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے. اگر مینٹیسا یہاں پہ چھوٹے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہے، ادروائز نہیں ہے. تو اس لیے نمبر کا سائنٹیفک نوٹیشن میں ہونا ضروری نہیں ہے. اب بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نمبر جو ہے وہ پریفکس جو ہے اس کا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پاور آف 10 کو اسی حساب سے آپ نے سالو کرنا ہے اور پریفکس آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پریفکسز جو ہے نا یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اچھے سے کیونکہ اسی کو آپ نے اسی ٹیبل کے حساب سے آپ نے پھر دیکھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. اور پھر یہ جو سمبلز ہے نا یہ بھی یاد کرنے ہیں کیونکہ سمبلز آپ نے یوز کرنے ہیں، پورا نہیں دیکھنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں نے پریفکسز کے بارے میں دیکھا جو ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں پڑھا تھا کہ پاور آف 10 میں ہم نمبر کو لکھتے ہیں تو اس پاور آف 10 کو جب ہم کوئی اسپیسیفک پراپر نیم دیں گے تو اس کو ہم پریفکس کہیں گے. پریفکس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھی، اس کی امپورٹنس بھی ہم نے دیکھی، اس کو سمجھا بھی اچھے طریقے سے اور پریفکسز ہوتے کیا ہیں اس کی ایگزامپلس بھی دیکھی. یہ جو لاسٹ 2 ایگزامپلس ہیں اس کو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا، یہ آپ لوگ کی مسٹیک جو ہے نا وہ بک میں مسٹیک کی ہوئی ہے. تو
اس کے بعد یہ کہ اب یہ بھی دیکھ لیا کہ سائنٹیفک نوٹیشن کیسے نمبر جو ہے وہ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اور پریفکسز کے لیے سائنٹیفک نوٹیشن میں ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکیلر اور ویکٹر والا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی آگے جو ہے آپ کے پھر جب تک فزکس چلے گی ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ چلتے رہیں گے، تو ابھی آپ کی بیسکس ہے. تو اب آج کے لیے ہمارا اتنا ہی. اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے.